اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تجوید کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ یا یہاں پر بھی دیکھیں کھڑی حرکات کے بعد الف بشکل حمزہ بشکل الف آیا ہے، تو یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اہل الکتاب، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، صرف تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لا الف مدہ ہے، غین حرف مستعلیہ ہے، خیال رکھنا اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا تغلو، لو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ فی دینکم، فی یا مدہ ہے، دی یا مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد واو اظہار شفوی ہوگا۔ لا الف مدہ ہے، قو واو مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، تینوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھنا ہے۔ علی اللہ، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ الا الحق، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں، اور یہاں پر الا الحق جب تشدید والے حرف کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہوگا اور وہ بھی حروف قلقلہ ہوگا تو قلقلہ کے ساتھ وقف کرنا ہوگا اور سختی کے ساتھ پڑھیں۔ مستعلیہ بھی ہے، پر بھی پڑھنا ہے۔ الا الحق، اس طرح سے فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ انما مل، نون مشدد پر گنہ ہوگا، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ سی یا مدہ ہے، 1 الف، ای بھی یا مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ مر، را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را کو پور پڑھا جائے گا۔ مریم رسول اللہ، را پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے۔ سو واو مدہ ہے، اور اللہ کا لام پیش کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ وکلمتہ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنے، ہا ساکن پڑھیں گے وقف کی صورت میں، یہاں پر وقفے جائز ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ۔ القاها، قاف حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر کھینچنا بھی ہے 1 الف کی مقدار کے برابر۔ اور ہا کو یہاں پہ دیکھیں مد کے بعد، حروف مد کے بعد حمزہ بشکل الف ہے تو چھوٹی مد، 3 الف کی مقدار کے برابر اس ہا کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ القاها الى مریم، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو پور پڑھا جائے گا۔ وروح، تنوین کے بعد یرملون کا میمہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا ہا ہے، اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون پر اکفا نہیں ہوگا، اور یہاں پر را پور پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے۔ فآمنوا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ باللہ، اللہ کا لام یہاں پر باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے،
پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے اس لیے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ وَرُسُلِهِ، را پور پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، اور ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، یہاں پر بھی وقف مطلق ہے۔ انتهوا خيرا لكم، یہاں پر بھی وقف مطلق ہے۔ ولا، لا الف مدہ ہے، کو واو مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، تینوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں۔ مستعلیہ کا خاص خیال رکھیں، قاف موٹا پڑے۔ ثلاثہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ اور ملانے کی صورت میں یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ثلاثتن، اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان، دیکھو نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا تا اقفا حقیقی ہوگا۔ ہو واو مدہ ہے، خا حروف مستعلیہ ہے، خی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ ادا کریں۔ را رلکم، را پور پڑھا جائے گا دو زبر کی وجہ سے، یہاں پر بھی وقف مطلق ہے، اور یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں، میم ساکن ہی پڑھیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ، یہاں پر ہم نے وقف نہیں کیا، یہاں پر ہم نے وقف کیا۔ انما اللہ الہ واحد، ان نون مشدد پر گنہ ہوگا، اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور لام کو بھی کھینچیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ اور تنوین کے بعد یرملون کو واو ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو دال ساکن پڑھا جائے گا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ اور جب ہم تنوین کے بعد حروف اقفا کا سین آیا ہے، یہاں پر اقفا حقیقی ہوگا جب ملا کر پڑھیں گے، واحد صبح، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ انما اللہ الہ واحد، اس طرح سے جب ملا کر پڑھیں گے، ابھی وہ بھی پڑھیں گے ہم۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، یہاں پر بھی وقف لازم کی نشانی ہے۔ با ساکن پر قلقلہ ہوگا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں کھڑی حرکات کے بعد حمزہ بشکل الف، مد منفصل، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہو کو۔ اور نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا، کو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچے۔ ولد، اور یہاں پر ہر حال میں آپ نے وقف کرنا ہے، مد لازم کی نشانی ہے جب یہ چھوٹا سا میم آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں بالکل ملانے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہی کرنا ہے۔ دال ساکن ہوگا تو اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ اب ہم یہاں سے اس کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، یہاں پر وقف لازم کی نشانی ہے، یہاں پر خاص خیال رکھیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ما الف مدہ ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، واو کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، یہاں پر ما الف مدہ ہے، اور ان چار جگہوں پر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ما و ما فی السماوات وما فی الارض، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس لیے پر پڑھا جائے گا، ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں بھی یہاں پر جب ضاد ساکن ہوگا، یہاں پر وقف مطلق ہے، ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، پورا ہی پڑھا جائے گا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، وکفی، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔
باللہ وکیلا، باللہ اللہ کلامی زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ کی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، لا بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، کی لا۔ یہ خاص خیال رکھیں، یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، اور جب ملانا ہوگا تو تنوین کے بعد یرملون کا لام ہے، ادغام باللہ گناہ ہوگا، لام اور را بغیر گناہ کے ادغام ہوگا، ملا کر پڑھیں گے، لام کے اوپر تشدید دے کر پڑھیں گے۔ اور الحمدللہ آج ہم یہاں پر رکوع نمبر 23 بھی الحمدللہ آج ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کیا سورۃ النساء کا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔